اچھا، مولانا صاحب جو سیاست کر رہے ہیں اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ مولانا صاحب کو بڑا اس وقت جو پالیٹکس تھی پی ڈی ایم کی، اس میں بلا شبہ مولانا نے اپنا ایک بڑا حصہ بھی ڈالا اور اپنا بڑا ایک گھن گرج کے ساتھ مقام بھی بنایا. اس کے بعد مولانا صاحب لیکن پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی. اس حکومت میں رہنے کی قیمت جس طرح مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے ادا کی، مولانا نے بھی ادا کی. ان پاپولیرٹی نہیں کس طرح ادا کی؟ باقی تھے سارے پھر آگے حکومت مولانا نے ڈچ کر دیا. مولانا کو ڈچ کر دیا. تو مولانا کے پاس اب آپشنز ان کے پاس بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، ہو گئی ہیں. اور میرے خیال سے ان کے سامنے بھی ایک ہی راستہ ہے کہ حکومت کو ٹیک آن کریں، اور جتنی اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے وہ پاکستان میں بڑی بڑی جماعتوں کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مولانا میدان میں نکل آئے تو پھر موجودہ سیٹ اپ کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. سو مطلب کہ وہ نکلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے نظر آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. اوکے. سو ڈیفیکلٹ ٹائمز آر اہیڈ، رائٹ؟ ہاں، ڈیفیکلٹ ٹائمز اہیڈ فار دا گورنمنٹ، فار دا گورنمنٹ. لیکن حکومت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف ہے. کیا مطلب؟ 16 بندوں کے ساتھ شہید بی بی نے 17 بیگم نصرت بھٹو بیمار رہتی تھی، آتی نہیں تھی، تو 16 ہی آتے تھے. ان 16 بندوں کے ساتھ، 16 لوگوں کی اپوزیشن کے ساتھ 2/3 اکثریت والی حکومت کو آگے لگا لیا تھا. بالکل صحیح بات. آج 92 MNA ہے تحریک انصاف کا. کوئی ڈائریکشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ان کو نیک بختوں کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے یہ جو 1971 کے ساتھ اپنا موازنہ کھڑا کر کے ایک ویڈیو نکال دی. یہ وقت تھا ان کا تحمل سے بیٹھ کے عدلیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی پڑ گئی ہے، بیٹھ کے اس کا پھل کھائیں. یہ وقت تھا. ٹو بی ویری آنیسٹ، سچی بات یہ ہے، دیکھیں اگر نو کانفیڈنس موو جو ہوئی جیسے بھی ہوئی، جو اعتراضات ہیں ان کے جو ساڑھے بندے لے کے چلے گئے سن. پی ٹی آئی کا یہ اعتراض ہے نا کہ ساڑھے بندے توڑ لیتے سن، سندھ ہاؤس بٹھا دیتا سی، یہ کیتا وہ کیتا. چلے ان میں سے بھی آدھے لوگ بعد میں ہمارے پاس آتے تھے، آگے کہتے تھے کہ جناب سانو تسی روکیا کیوں نہیں تسی اتنے جا کے جو کردے پے سو، تو اتنے ساڑی تسی سننی سی اس ویلے. خیر اینی ویز وہ تو ہو گیا، لیکن سارے ایسے نہیں تھے. باقی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے گلے شکوے جائز تھے. لیکن عمران خان صاحب نو کانفیڈنس کے بعد اگر اسمبلی میں بیٹھتے، یہی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ جی 16-17 سیٹوں کے ساتھ اگر بے نظیر بیٹھ سکتی تھی تو یہ بھی بیٹھ سکتے تھے. اس وقت تو ان کے 100 پتہ نہیں کتنے بندے تھے ان کے، تو اتنا ٹف ٹائم دے سکتے تھے حکومت کو کہ یہ تو انہوں نے تو تھرتھلی مچا دینی تھی. سو یہ ساری جو ایکسرسائز ہوئی 16-17 مہینے، پھر اس کے بعد اس سے پہلے اور ابھی جو چل رہی ہے، ڈونٹ یو تھنک یہ سارا کرائسس نہ آتا؟ بالکل نہ آتا. دیکھیں نا، آج بھی تو تحریک انصاف اسی پوزیشن میں. خیبر پختونخوا میں اس وقت بھی حکومت تھی، آج بھی ہے. اس وقت بھی اپوزیشن میں بیٹھنا تھا، آج بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. تو یہ بیچ میں جو 2 سال کا جو پیریڈ گزرا، اسمبلیوں سے استعفے، لڑائی جھگڑا، اپنی اسمبلیاں توڑ دینی، فائدہ تو they should have stayed back, right? اپنی گورنمنٹ سے ان کو بچانا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں وہ اس ٹریپ میں خود واک ان کر کے گئے بیکاز they were not expecting کہ 90 دن الیکشن نہیں ہونے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر دیکھیں تحریک انصاف ڈائریکشن لیس ہے، وہ قومی اسمبلی کے اندر یا قومی اسمبلی سے باہر کوئی حکومت کو ویسے فرینکلی کوئی اتنا ٹف ٹائم نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے. 8 فروری کو دن دہاڑے ان کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے. پورے پاکستان میں ایک بھی احتجاج ہوا؟ مجھے بتائیے. صحیح ہے. نہیں ہوا نا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اتنی بیوقوفیاں پہلے کر چکے، 9 مئی کر چکے، لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے لیے. اتنی بڑی جماعت، اکثریتی جماعت، کوئی ایک میننگ فل مظاہرہ نہ کر سکے ملک میں جب ان کا مینڈیٹ ان سے چوری کر لیا جائے. تو ان کو بھی اپنی سیاست جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مولانا ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو مسنگ جو گیپ ہے اس وقت اس کو پر کر سکتے ہیں. تو مولانا کی ہلا شیری میں کوئی تحریک انصاف والے بھی پھر کوئی یہ تگڑے ہو کے کچھ ساتھ ان کے آ جائیں، ورنہ